میں بہت چھوٹا طالب علم، لیکن اس ممبر کی خدمت کی وجہ سے دنیا کے ایسے ایسے علاقوں میں جانے کا موقع ملا اور اتنی ٹریولنگ کا موقع مل رہا کہ بعض بلینر کو بھی اپنی تمام تر دولت کے باوجود یہ چانس نہیں مل پاتا جو مجھ جیسے غریب و فقیر کو مل جاتا ہے خدمت حسینی کی وجہ سے۔ حسین کا خدمت گزار دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ تو دنیا بھر میں نے ابھی بات ہو رہی تھی راستے میں، آپ حضرات کے ہاں نیو ایئر شروع ہونے میں تقریباً 3 گھنٹے اور شاید 10 منٹ، اگر یہ کلاک صحیح ہے تو اب 3 گھنٹے اور 10 منٹ آسٹریلیا میں نیو ایئر شروع ہو کے پرانا بھی ہو گیا۔ اس وقت وہاں پہ صبح کے تقریباً 8 بجے ہوں گے، لوگ ناشتہ واشتہ کر چکے ہوں گے، اور نیوزی لینڈ میں تو اس وقت 10-11 بج رہے ہیں صبح کے، وہاں سے لے کے یہاں اور یہاں سے لے کے لاس اینجلس تک، اور نارتھ میں سویڈن اور ناروے سے لے کے ساؤتھ کے اندر وہی آپ کے تنزانیہ اور دارالسلام تک ساری دنیا میں گیا۔ اور ایک کامن مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا، کامن مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا، تقلید کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، خمس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، مولانا کوئی دعا بتائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ لوگوں کے اپنے اپنے پرابلم، کسی کو صحت کا مسئلہ، کسی کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، کسی کے بیٹے آؤٹ لائن چلے گئے، کسی کو دشمنوں کا خوف، کسی کو روزی کا مسئلہ، کسی کا بزنس فیل ہو رہا، کسی کے جاب چھوٹ رہے ہیں، کوئی طالب علم ہے وہ اپنے ایگزام میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا، انڈیا اور پاکستان کے ریموٹ ولیجز سے لے کر امریکہ اور کینیڈا کے ان ملکوں تک، میں نے پچھلے سال بھی یعنی لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور آج پھر دوہرا دوں، امریکہ اور کینیڈا والے جب آپ کبھی تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والے، ان کو یورپ بھی گاؤں لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے۔ تو انڈیا اور پاکستان وہاں کے گاؤں سے لے کے کینیڈا اور امریکہ کے بڑے شہروں تک پرابلم سے کوئی محفوظ نہیں، کسی کو کسی کا ٹائپ کا پرابلم ہے، کسی کو کسی ٹائپ۔ انڈیا میں آدمی کہتا مولانا کھانے کو روٹی نہیں ہے، پاکستان کے کچھ ٹاؤن میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، دعا بتائیے۔ اور امریکہ کا اور انگلینڈ کا آدمی کہتا ہے کھانے کو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں جاتا، دعا بتائیے کہ ساری چیزیں کھا سکے۔ اس کا دسترخوان بھرا ہے، اس کی باڈی یہ غذا قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اس کے پاس اتنی صحت ہے کہ پتھر بھی کھا لے تو وہ ہضم ہو جائے گا، لیکن اس کو کھانے کے پاس پتھر بھی نہیں مل رہا۔ یہ دنیا، اور لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائی، ہر جگہ کا کامن پرابلم، اور دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ لیکن پھر جب میں دوبارہ وہاں جاتا ہوں، جب مجھ جیسا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ کہ دعا تعویذ میرا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے، اس سے لوگ یہ پوچھتے ہیں، تو واقعا جو متقی اور پرہیزگار علماء ہیں جن کی دعا میں اثر ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغائے تقی بہجت، وہ اپنی جگہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے، لیکن اور بھی ہمارے پاس کئی علماء، تو ان دعا بتانے والے علماء کی کیا حالت ہو ہر وقت لوگ۔ لیکن جب کبھی دوبارہ آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا اثر نہیں ہو رہا، مولانا فائدہ نہیں ہوا، حالات ایز اٹ از ہیں، یا بعض لوگ تو کہتے ہیں اور برے ہو گئے۔ آپ کو اس کا ریزن معلوم؟ ڈاکٹر، چونکہ میں خود ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، بہت پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ، تو مجھے پتا بعض اوقات ایسا ہوتا ڈاکٹر نے ہر ٹیبلٹ دے دی، ہر دوا لکھ کے دے دی، انسولین کے انجیکشن، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، پوچھتا ہے خیریت تو آخر کیوں نہیں ہو رہی، تم کھاتے کیا ہو؟ ہم نے کہا آپ کی ٹیبلٹ کھاتے اور ساتھ میں گلاب جامن کا پورا ڈبہ بھی کھاتے، 1 کلو گاجر کا حلوہ کھا رہے ہیں اور اس کے بعد میٹ فارمین کی ایک ٹیبلٹ لے رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ دوا میں خرابی نہیں ہے، ڈاکٹر میں خرابی نہیں ہے، لیکن ہر دوا کے لیے اصول ہے کہ اس کے ساتھ جو پریکاشن ہے وہ آپ کو لینا۔ ڈبل نمونیا ایک آدمی کو اس ٹھنڈے میں جا کے باہر پارک میں وہ بالٹی اور بکر سے نہا کے آیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اثر نہیں ہو رہا، لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ڈاکٹر سے کہتے۔ اب انگریزی میں تو ٹیبلٹ الگ لفظ ہے، لیکن اس کو اردو میں گولی کہتے ہیں، دوا کی گولی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گولی میں کوئی اثر نہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ 1 کلو گاجر کا حلوہ اور گلاب جامن کے 2 ڈبے کھا کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے گولی میں اثر نہیں،
تو کہتا ہے کہ پھر ایک ہی گولی میں اثر ہے پستول کی گولی، وہ کھا لیجیے بس۔ یہی مسئلہ دعا کے بارے میں، ہم سورہ واقعہ پڑھتے روزی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم رب زدنی علماً پڑھتے ہمارا بچہ امتحان میں پاس نہیں ہوتا، ہم سورہ طارق روزانہ 3 مرتبہ پڑھتے ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، ہم امن یجیب المستر کی آیت پڑھتے ہیں بیمار کو شفا نہیں ملتی، تو دعا میں اثر ختم ہو گیا؟ یا یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ 1 کلو گلاب جامن بھی آپ کے چل رہے ہیں؟ یہ دیکھنا امام کی حدیث کہ جس گھر میں چند چیزیں ہوتی ہیں وہاں کبھی رحمت خدا نہیں آتی۔ رحمت خدا آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور گھر کو اندر سے لاک کر کے بیٹھ جا کہ آئیے آئیے، وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ نہیں آئے گا، شیطان تو بہرحال دروازہ توڑ کے آ جائے گا، لاک توڑ کے آ جائے گا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں امن یجیب المستر، رب زدنی علما، سورہ طارق، یہ بہت امپورٹنٹ عمل ہے ان پرابلمز کے لیے۔ دعائے نعم البدل، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سورہ واقعہ، نماز شب جو 70 پرابلم کا سلوشن ہے۔ مگر دوسری جانب آپ کی اس دعا کے نتیجے میں جب رحمت آتی ہے تو گھر لاک، کوشش کرتی ہے آپ کے گھر میں انٹر ہونے کی، کہاں سے انٹر ہو؟ ساری کھڑکیاں بند، سارے دروازے بند، لاک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے۔ اور کس چیز کا نام ہے لاک؟ ایک حدیث اس مجمع کو معلوم ہے، جو یوتھ کا مجمع ہے، شاید وہ لوگ آج یہ حدیث پہ بلیو نہ کرے، لیکن آپ کو معلوم کہ روایت یہ ہے جس گھر میں کتا ہوتا وہاں پہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں آتی۔ اب آج یہ سوال بچے کرتے ہیں، کیوں کتا کیوں حرام ہے؟ کیا خرابی ہے کتے کے اندر؟ لیکن چونکہ یہ مجمع یہ سوال نہیں کرے گا اور ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس، جہاں کتا ہو وہاں رحمت خدا نہیں آتی۔ یہ اتنی فیمس حدیث ہے کہ بہت سے لوگ جنہیں موت سے ڈر لگتا تھا وہ اپنے ساتھ کتا لے کے چلتے تھے، اور واقعاً ہسٹری میں ایک واقعہ بھی ہے۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ایک بہت ہی عظیم عالم جن کا احترام اور رسپیکٹ نجف اور قم کا حوزہ بھی کرتا، مفتی میر عباس صاحب، ان کا واقعہ ہے نا، یہ وہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اسی کوپے کے اندر ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی نظر آیا، جو تقوی اور پرہیزگاری کے کچھ سائنز ہیں، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑا پرہیزگار ہے، ساتھ میں اس کے کتا۔ 100 سال پہلے 1 میل دور سے کتا نظر آئے تو متقی اور پرہیزگار اپنا راستہ بدل دیتا تھا، اور یہ لے کے چل رہا۔ مفتی میر عباس صاحب نے پوچھا کہ آخر کس لیے؟ آپ ایسے تو بڑے ریلیجس لگ رہے ہیں، یہ کتا کس لیے؟ کہا کہ واقعی ساری باتیں ٹھیک ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا، اور پیغمبر کی حدیث ہے جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے، تو میں نے اس لیے کتا رکھا ہے کہ ملک الموت میرے قریب نہ آنے پائے۔ انہوں نے فرمایا لیکن ملک الموت کتے کی روح قبض کرنے تو آئے گا نا، جب اس کے لیے آئے گا آپ کی روح بھی لے جائے گا، ایسا نہ آگے چل کے مکس اپ ہو جائے، جہاں کتے کی روح جانا ہے وہاں آپ کی بھیج دیا، اور جہاں آپ کی جانا تھی وہاں کتے کو بھیج دیا۔ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں بھی جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ اتنی فیمس چیز، مسلمانوں میں مانی بھی چیز، کتا جہاں پہ وہاں رحمت نہیں آتی۔ اسلام نے 4 قسم کے کتے کی پرمیشن دی، مگر وہ بھی شرط ہے گھر سے باہر رکھنا۔ نمبر 2، جہاں پہ شراب ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی، اور شراب خالی شراب کو نہیں کہتے، کل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام، وہ شراب کی کیٹیگری میں آتی۔ شراب ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، LSD ہو، یا جو نئے نئے نشے بن رہے ہیں۔ آج ڈرگس کتنا بڑا پرابلم بن چکا، دنیا میں کہیں کہیں تو اپنی کمیونٹی میں ڈرگس کی خرابی آ گئی۔ والدین کچھ نہیں کر سکتے، کر سب کچھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا مجبور ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں پہ نشے والی کوئی چیز ہو، کلو مسکرن حرام،
ہر نشے والی چیز حرام ہے. اس وقت حرام حلال کی بات نہیں, اس وقت بات ہو رہی ہے رحمت نہیں آتی ہے جہاں پہ نشے والی چیز. نمبر 3, جہاں پہ گیملنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز موجود ہو وہاں پہ رحمت خدا نہیں آتی, چاہے وہ کیسینو اور چاہے وہ آپ کا گھر ہو اور چاہے وہ چیس ہو, چاہے وہ کارڈ ہو, چاہے وہ کمپیوٹر کے وہ گیم ہو جو گیملنگ میں استعمال ہوتے ہیں. چیس بھی کمپیوٹر میں موجود اور کارڈ بھی کمپیوٹر میں موجود, اور اس کے علاوہ بھی کہا جہاں پہ جوئے کے آلات ہو وہاں رحمت نہیں آتی. اچھا یہ 3 چیزیں تو لوگ آرام آرام سے سن لیتے ہیں, یہاں تک کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر میں یہ چیز ہے بھی تب بھی وہ مانتا ہے کہ ہاں حدیث ہم نے سنی ہے کہ رحمت خدا نہیں آتی. کتا, شراب یعنی شراب کا مطلب ہے تمام ڈرگس اور گیملنگ کے تمام آلات, چیس سے لے کے کارڈ سے لے کے کمپیوٹر گیم سے لے کے تمام وہ چیز. مگر چوتھی چیز بھی حدیث میں موجود کہ نمبر 4 جہاں پر میوزیکل انسٹرومنٹ ہو وہاں پر بھی رحمت خدا نہیں آتی. اب تو ایسے ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو کہیں گے میوزک اسلام میں حلال. اور نمبر 5 جہاں پہ کوئی بے پردہ عورت ہے جو نامحرم کے سامنے آ رہی, رحمت خدا وہاں پہ نہیں آئے گی. آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے رحمت بھیجی. اے فرشتوں میرا بندہ مومن بہت بیمار ہے اور تڑپ تڑپ کے ایسی دعا کر رہا کہ میری رحمت جوش میں آ رہی ہے, جاؤ اس کے گھر رحمت لے کے آؤ. فرشتے آئے, چاروں طرف سے یہ گھر سیلڈ ہے, نہ چھت سے آ سکتے ہیں, نہ دروازے سے, نہ کھڑکی سے. جاؤ فرشتوں, فلاں آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت پریشان ہے اور ایسی دعا کی ہے, میں اس کا پرابلم سالو کر رہا ہوں. آئے کہاں سے فرشتے؟ ہر طرف سے تو آپ نے اپنے گھر کو سیل کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے مولانا مشہور تو بہت ہے سورہ واقعہ رزق کے لیے, لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈائبٹک کی ٹیبلٹ کے بعد 1 کلو گلاب جامن کیوں کھا رہے ہیں؟ کہاں سے ہوگا فائدہ؟ کتے کو گھر سے نکالنا آسان, متقی اور پرہیزگار کے لیے شراب کو بھی گھر سے نکالنا آسان, لیکن بے پردہ عورت جو پیغمبر نے حدیث, جو پیغمبر نے اسود کے سامنے قرآن کی تلاوت کی, اس میں یہ بات آ رہی ہے آگے چل. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کچھ چیزیں ایسی بنائی جو رحمت کو روکنے والی ہیں تو وہ عادل خدا. کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو رحمت کو کھینچنے اور بلانے والی ہیں. دونوں چیزیں بنائی, چوائس آپ کا ہے. اور وہ چیزیں جو رحمت کو روکتی ہیں, کتا, شراب, گیملنگ, میوزیکل انسٹرومنٹ, بے پردہ عورت, تو ساتھ میں وہ چیز بھی سنی جو رحمت خدا کو بلاتی. اور سب سے زیادہ جو چیز رحمت خدا کو, یعنی وہ رحمت جو آپ کے گھر کے لیے نہیں ہے, میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ورڈنگ کو مت پکڑیے گا. اللہ نے کہا یہ رحمت جو ہے یہ فلاں جگہ جانا, مگر جب وہ رحمت آپ کے گھر سے ہو کے آگے جا رہی تھی, آپ کے گھر میں رحمت کو ریسیو کرنے والا ایسا انسٹرومنٹ لگا تھا کہ آگے جانے والی رحمت جو ہے وہ پل ہو کے آپ کے گھر میں آ گئی. ایسی بھی چیزیں کہ کسی اور کی رحمت آپ کے گھر میں آ جاتی ہے. البتہ اللہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے, پھر دے دیتا, لیکن آپ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے رحمت کے, پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں کیسی چیز, میگنیٹ رکھا, میگنیٹ کے قریب سے کوئی چیز گزرے گی آئرن والی, اس کو کھینچ لے گا. اور رحمت خدا کھینچنے والی چیز کا نام ہے پیرنٹس, باپ اور ماں. کیا سمجھا کیا ہے آپ نے باپ اور ماں کو؟ ایک بوجھ, ایک برڈن, ایک لائبلٹی. یہ رحمت خدا آپ کے گھر میں نازل کرنے والی چیز ہے. ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ والدین کتنی رحمت ہمارے گھروں میں لاتے ہیں, خالی حدیث ہم سن لیتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہ موسیٰ اب سنبھل کے چلنا. مگر کیوں کہا؟ خود ماں کا وجود کچھ نہیں کہہ رہی, کچھ نہیں بول رہی, آپ کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر رہی, لیکن خالی ماں آپ کے گھر میں ہے, باپ آپ کے گھر میں ہے,
ان کا پریزنس اتنی بڑی رحمت لے کے آتا. اسلام دین رحمت ہے. اسٹارٹ ہوا اللہ تشرک بہ شیئا، خبردار شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہے. ہم اپنے ہاتھوں سے رحمت کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں اور رحمت روکنے والی چیزوں کو گھر میں لا کے رکھتے ہیں اور پھر کمپلین اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، ہمارا پرابلم کیوں سالو نہیں ہو رہا. یاد رکھیے کہ کریڈٹ کرنچ جو بنیادی طور پر ایک اکنامیکل پرابلم، اس کا بھی اگر کوئی سلوشن ہے تو اپنے والدین کی خدمت. اتنے سامنے کی چیز کو بھلا کے بیٹھے پھر کہہ رہے ہیں کہ فلاں بینک کرپٹ ہو گیا، فلاں آدمی مورگیج پے نہ کر سکا، اس کا گھر چھین لیا گیا، اس کی گاڑی واپس لے لی گئی، یہ پرابلم، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پرابلم ہم نے کریٹ کی. والدین اور والدین اتنا زیادہ اپنی اولاد کے لیے رحمت لانے والے ہیں کہ جب مر بھی جاتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کی بک میں بھی جا کے یہ جملہ پڑھیے، اور آیت اللہ خوئی کی کتاب میں بھی یہ جملہ، اور آیت اللہ محسن الحکیم کی کتاب میں بھی یہ جملہ، اور آیت اللہ بروجردی کی کتاب میں بھی یہ جملہ، اور امام امت امام خمینی کی کتاب میں بھی یہ جملہ، کہ چند وہ جگہ جہاں پہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی، ان میں سے ایک ہے باپ اور ماں کی قبر. باپ اور ماں دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی قبر رحمت خدا کی جگہ بن گئی. اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو جاؤ اور ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو. مثلا یہ تو میں ٹائم بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ حیرت کے ساتھ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا ہماری ماں تو ابھی زندہ ہے تو ہم کیا کریں، ان کو مار کے ان کی قبر بنائے تاکہ دعا قبول ہو. ماں زندہ ہے تو اس سے بڑی رحمت آپ کے پاس کیا. بات تو ان کی ہو رہی ہے کہ اگر ماں دنیا میں نہ بھی رہی تو قبر پہ ہاتھ رکھیے اور دعا مانگی، کیونکہ ماں کہیں پر بھی ہو. میں اور جملہ واضح کر دوں اور ختم بات. ماں نعوذ باللہ اگر جہنم کے عذاب میں بھی جل رہی ہو تب بھی اسے اپنی اولاد کی فکر اپنی تکلیف سے زیادہ ہوتی.